بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آئیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھی۔ فقہ و حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے درمیان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھی۔ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تمہارے والد کو عائشہ بہت محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے، عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے ہیں، اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا۔ کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ہمیرا تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا، حمیرہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا، تو پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینے میں شرابور پیشانی سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس بات پر حیران ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی مقدس پیشانی کے پسینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے نکلتے ہوئے نور نے مجھے حیران کر دیا۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف اٹھے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوں۔